اللہ کے در پہ انسان آئے، اللہ کیسے اس کی مدد کرتے ہیں۔ آج دنیا داروں کے در پہ جاتے ہیں، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے توقع رکھتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر یہی ہاتھ اللہ کے در پہ آئے، اللہ کی قسم اللہ وہ خزانے کھولیں گے، ایسی کنجیاں اللہ رب العزت جھولی کے اندر ڈالیں گے انسان کے وہم و گمان کے اندر۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، معاذ بن جبل کے یہ شاگرد ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے میرا کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردگی اختیار کی، ان کے در میں آیا اور مجھے شریعت سمجھ آئی، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سب کچھ جب میں نے سیکھا تو پھر میں نے ہر قسم کے کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالا، پھر سوچ سمجھ کے کام کرتا تھا۔ کہا کہ جب انسان دین، یاد رکھیں کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے، دیندار بننا چاہتا ہے، تو حالات اس پہ آتے ہیں اور اللہ آزماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالات آنے پہ پھسلتا تو نہیں ہے۔ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ بڑے حالات آئے، پھر ایک وقت بھی آیا کہ گھر میں فاقے پہ فاقہ، حالات پہ حالات۔ مزدوری کے لیے گھر سے نکلتا، پورا دن باہر بیٹھا رہتا، آپ جائیں چوک کے اندر، آپ کو نظر آئے کتنے بیچارے بوڑھے ایسے بیٹھے ہیں اور کتنے ایسے نوجوان ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں ان کو بیچارے کو نوکری نہیں ملتی، مزدوری نہیں ملتی۔ آج تو ہمارے مالدار بھی، ہمارے کام کروانے والے بھی، ان کی بھی یہ سوچ ہے، ان کی بھی یہ سمجھ، وہ بھی جاتے ہیں کوئی نوجوان کو دیکھتے، کوئی کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں، مزدوری کام کروانے والا بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ جو صحیح طاقتور ہو، صحیح جوان ہو، اس کو لے کر آنا تاکہ کام اچھا ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے بیچارہ جو بوڑھا وہاں بیلچے لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں خدال لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی تو کوئی مجبوری ہوگی، اس کے بیوی بچے بھی تو ہوں گے، اس کا بھی تو گھر ہوگا۔ اب سارے نوجوانوں کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بوڑھا بیچارہ ہے، اس سے پوچھے تو صحیح کئی ہفتے گزر گئے، اس بیچارے کو مزدوری نہیں ملی، تو کہتے ہیں کہ میں بھی جاتا ہوں، مجھے بھی کچھ نہ ملتا۔ تو بیوی پہلے تو برداشت کرتی رہی، کچھ دن اس سے برداشت کیا، پھر وہ بھی ناراض ہونا شروع ہوئی، باتیں سنانی شروع کر دی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر آج کچھ لے کر نہ آئے تو میں اپنے بچوں کو لے کے میں کے چلے جاؤں گی، میں بچوں کو لے کے میں کے چلے جاؤں گا، پھر میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، پھر آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہیں گیا، دل میں اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں، اللہ کیا معاملہ ہے، کہ زور تک بیٹھا رہا، کوئی جگہ نہ ملی، کوئی مزدوری نہ ملی۔ زور کے وقت دریا فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا لوگوں کی نوکری کرنے کے بجائے کیوں نہ رب کی نوکری کیوں نہ شروع کروں، اللہ کی مزدوری شروع کیوں نہ کر دوں۔ کہا میں نے وہاں وضو کیا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت ہے، سخت قسم کی دھوپ ہے۔ کہا میں نے وہاں اپنے رومال چادر بچھا کے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، زور سے عصر تک میں نفلیں وہاں پڑھتا رہا، زور سے عصر تک نفلیں پڑھتا رہا۔ پھر اٹھا اور رومال کو اٹھایا، پھر سوچا گھر میں جاؤں گا۔ پہلے وقتوں میں چھوٹے گھر ہوتے تھے، تو جیسے اگر بیوی کی نگاہ مجھ پہ پڑی اور اس نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو شور مچائے گی، شور کرے گی، اور دائیں بائیں پڑوسی بھی واقف ہو جائیں گے، پڑوسیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ کہا میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، اس رومال کے اندر اس ریت کو بھرتا ہوں، یہ لے کے چلا جاتا ہوں، رومال کے اندر ریت کو بھرتا ہوں، یہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ کہا ریت کو میں نے رومال میں چادر میں بھرا اور لے کے گھر آیا۔ اور دن تو بیوی بچے دروازے بیٹھے ہوتے انتظار کے اندر، آج کچھ لے کر آئے گا بابا تو ہم کچھ کھائیں گے، بیوی انتظار کے اندر آج کچھ لے کر آئیں گے۔ کہا کہ میں گیا، اللہ کا کرنا کوئی بھی نہیں، خاموشی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا بڑے اچھے موڈ کے اندر ہے، کہا کہ آج تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، آپ بیٹھے میں دسترخوان بچھاتی ہوں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا خیریت ہے، کہاں سے آیا ہے؟ دل میں خیال آیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے شیطان بھی تو اپنا حصہ ڈالتا ہے، شیطان بھی ہر موقع تو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کہا بیوی تو میری پاک دامن ہے، یہ پیسے، یہ مال، یہ سب کچھ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، شیطان نے بھی تو حصہ ڈالا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا بیوی تو پاک اور صاف، میں نے کہا خیریت تو ہے، کہاں سے آیا کھانا؟ کہا پتہ نہیں آج کس کی نوکری کر کے آئے ہو، آج کس کے در پہ جھک کے آئے ہو، آج کس کی ملازمت کر کے آئے ہو۔ کہا زور کے بعد گھر کے اندر کھانے کی آمد شروع ہوئی اور ہر قسم کی ڈش گھر کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ زور کو رب کے در پہ جھکا تو اللہ نے غیب کے خزانے کھول۔
تو کہا یہ رومال میں کیا لے کر آئے؟ کہا میری بیوی وہاں کی مجھ پہ تو ایک ستاری ہوا تھا، میں تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا، کیا حال ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جیسے میں میری بیوی کی کھولا ہی اس کو رومال کو کھولا تو میں ریت بھر کے آیا تو اللہ نے اس ریت کو ہیرے بنا دیا، اللہ نے اس ریت کو اللہ نے ہیرے بنا دیا۔ ایک دن کہا اللہ کے در کے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا کہ ربا ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا، ساری زندگی لوگوں کے در پہ گیا، لوگوں کی مزدوری کرتا رہا، آج تو سارا دن بھی نہیں لگایا، تھوڑا سا وقت تیرے در پہ آیا اور تو نے کتنے غیب کے خزانے کھول دیے، آج تو تیرے در پہ آیا تو نے غیب کے خزانے کھول دیے۔ انسان اللہ کے در پہ تو آئے، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے غیب کے خزانے کھولتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت حالات درست کرتے ہیں، اللہ کیسی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں،